بتلائے تھے کہ عبادت کے اصول 3 ہیں، بنیاد اور اصل عبادت 3 چیزوں کا نام ہے۔ ان 3 چیزوں کے بغیر آگے جا کے ایک چوتھی کا بھی ایڈ کروں گا، لیکن بنیادی طور پر 3 چیزیں ذہن میں رکھیں، ان کے بغیر کسی صورت بھی عبادت قبول نہیں۔ وہ 3 چیزوں میں ایک بنیاد ہے عقیدے کا ٹھیک ہونا، بندہ ہر حال میں اللہ تعالی کے در پہ جھکنے والا ہو، بندہ کسی مشکل میں بھی اس مشکل کشا کو چھوڑنے والا نہ ہو، کسی ضرورت بڑی سے بڑی ضرورت اس کو آ جائے لیکن وہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرے، اس حاجت روا کے در پہ آ جائے۔ جو حاجت روائی کے لیے غیر کے در پہ جھک جائے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ جو مشکل میں پھنس کے غیر کے آگے جھک جائے اس نے رب العالمین کی مشکل کشائی کو نہیں مانا دل و جان سے۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے، جس بندے کا عقیدہ نہیں ہے وہ جتنی مرضی عبادتیں کرے نا، جو مرضی ہے کرتا چلا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی کام کو مشرکین مکہ نے کیے تھے کہ وہ حاجیوں کو ستو کوٹ کوٹ کے پلاتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے، مائیں بہنیں اور لوگ جو جمع کرتے تھے اور ان کو کوٹتے رہتے تھے، پیستے رہتے تھے کہ حاجی حج کے لیے آئیں گے، یہ ستو پیس کے بطور شربت ان کو پیش کیے جائیں گے۔ صرف شربت کی سبیلیں نہیں لگائیں، صرف پانی نہیں دیا، انہوں نے پیس کے ان کو شربت کی سبیلیں لگا کے ان کی خدمتیں کی۔ آپ پڑھیے اس دور کی باتیں، آج بھی تاریخ کی سیرت کی کتب میں موجود ہے کہ لوگ منت مانگتے تھے کہ میرے اس جانور نے جو بچہ دیا میں حاجیوں کے لیے اس کو وقف کر دوں گا۔ پھر اگر جانور اتنے بچے دے دیتا تو وہ لوگ اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے، یہ حاجیوں کے لیے وقف ہے۔ یہ صرف مکے والے نہیں، پورے عرب کے لوگ دور دراز سے، یہ جدے کے رہنے والے، یہ دور کے رہنے والے اپنے جانوروں کے اندر پٹے ڈال کے چھوڑ دیتے یہ حاجیوں کے لیے۔ پھر قافلے دیکھتے اس کے اندر پٹا ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ ہانکتے ہانکتے مکے لے جاتے کہ یہ حاجیوں کے لیے وقف ہے۔ پھر حاجیوں کے لیے اس کو ذبح کرنے کر کے ان کی خدمتیں کی جاتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ لوگ جنت میں نہیں ہیں، آج بھی لوگ ان کو مشرک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سب کے باوجود آج بھی ان کو برے لقب سے پکارتے ہو، کیوں؟ وہ ایک اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کے اس کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مشکل کشا تو وہ بھی ہے لیکن یہ بھی تو کسی سے کم نہیں ہے، بیٹے دیتا تو حقیقت میں وہ ہے لیکن اصل تو سفارشیں ان کی بھی تو چلتی ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ارے مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، آسمان کو پیدا اس نے کیا ہے، تمہیں پیدا اس نے کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا اس نے کیا ہے۔ قرآن پڑھیے، یہی ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھ ان سے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ۔ تم سے پہلے لوگوں کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے۔ آسمان کس نے پیدا کیا بنایا، زمین کس نے بنائی، اللہ نے۔ یہ بارشیں کون اتارتا ہے، اللہ۔ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر سوال کر تم ان کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ یہ پتھر کی مورتی کیوں رکھی ہے؟ یہ لات منات عزا ان کے کیوں نذرانے دیتے ہو؟ کیوں ان کو سجدہ کرتے ہو؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ خدا ہیں، بلکہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہماری ان کے آگے اور اس کی آگے۔ یہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنا نہیں کرتا،
یہی ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا، یہی آج ہمارا ہے۔ یہی تیرے میرے معاشرے میں بات ہے، کسی دربار پہ جا کے پوچھ جو لوگ سجدہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، یہ خدا ہیں، وہ کہیں گے نہیں۔ کیوں کرتے ہو؟ پہنچی ہوئی ہستیاں۔ دیکھو نا جی، پھر دیکھو نا، انہوں نے بڑی عبادت کی تھی، انہوں نے بڑی محنتیں کی تھی۔ یہی سوچ، یہی نظریہ، میں تعصب کے طور پہ نہیں کہتا میں اس معاشرے کا فرد ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کسی کا دل دکھانے کے لیے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں عقیدہ توحید بنیاد ہے میرے ویر۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی کامیابی اور کامرانی نہیں۔ جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ جانور کے جانور رب کے نام پہ دے دے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ ہر سال صرف رمضان میں نہیں، پورے سال روزے رکھے، ہر سال حج کرے، ہر مہینے عمرے کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ شیطان چاہتا ہی ہے، وہ بندے سے شرک کراتا ہے، اس کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دے، جاؤ تو جان، تیرے کام جان، جتنے مرضی صدقے کر، جتنی مرضی باتیں کر، اب کیا فائدہ تجھے؟ وہ راستہ روکتا ہے موحد کا کہ نہ کر، کبھی نماز میں آ کے خلل ڈالتا ہے، وہ صرف توحید والے کا راستہ روکتا ہے، مشرک کا تو وہ راستہ نہیں روکتا، اس کو تو کھلا چھوڑتا ہے کہ اس کی جتنی مرضی کرتا رہے، اس کو کیا فائدہ ملتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور عقیدہ توحید کو سمجھیے گا، عقیدہ توحید کے اوپر کتب اپنے گھر میں رکھیے، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں، اپنے بیٹوں کو پڑھائیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم وہابی ہیں، ہمارے بیٹے بھی وہابی ہیں، نہیں میرے ویر، ان کو عقیدے کی بنیاد سمجھائیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، عقیدہ توحید کی کتب ان کو دیں، پڑھنے کے لیے دیں، ان کے رگ رگ میں، دل دماغ میں بٹھائیں عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ خود عقیدہ توحید پہ ہیں، اپنے گھر والے آپ کے عقیدہ توحید پہ نہیں ہیں، تو کیا فائدہ اس کا؟ یہ بھی تو عقیدے کی خرابی ہے کہ بندہ موحد ہو اور مشرک آدمی کے سامنے تو زانو ہو کے بیٹھتے، دم ڈال دو مجھے۔ بندہ اپنے توحید کے اوپر کاربند ہو، اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن کسی مشرک اور پلیت آدمی کے سامنے سر جھکائے بیٹھی ہو کہ اس کے اوپر دم ڈال دے، اس سے بہتر تھا مر جاتا۔ اور مشرک کو جس کو دن رات گالیاں دیتے ہو، ان سے جا کے دم بھی ڈلواتے ہو، ان سے جا کے جن بھی نکلواتے ہو، ان کو جا کے کہتے ہو اس کی زبان میں بڑا اثر ہے۔ دیکھو نا جی، بڑے لوگ اس نے ٹھیک کر دیے تھے۔ عقیدہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں۔ یہ عقیدے کی خرابی ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ یہ عقیدے کو نہ سمجھنا ہے کہ تم مشرک آدمی کے سامنے تو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہو۔ اور اس کے بعد عقیدہ توحید کے بعد جو بنیاد اور اہم چیز ہے، وہ دو چیزیں، اخلاص اور عمل کا سنت کے مطابق ہو۔ جس بندے کا اخلاص نہیں ہے، عقیدہ توحید اخلاص نہیں ہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جس بندے کا اخلاص بھی ہے لیکن اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنت الفردوس نزلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ہم نے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی تیار کر رکھی۔ آمنو سے مراد عقیدہ توحید ہے۔ ایمان عقیدہ توحید کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر، یہی عقیدہ توحید ہے۔ عمل الصالحات، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل صالح کرے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے۔ عمل صالح یہ کیا چیز ہے؟
عمل صالح کس کو کہا جاتا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی اصول بیان کیے سائے۔ من کان یرجو لقاء ربی، توجہ ہے میری طرف، فمن کان یرجو، جو یہ امید رکھتا ہے لقاء ربی، رب کی ملاقات کی، رب کے دیدار کی، رب سے ملنے کی، کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا، اس کے چہرے پر انوار کو دیکھوں گا، رؤیت الہی، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی رؤیت دیکھنے کی لذت سکون حاصل کروں گا، جس کو امید ہے کہ مجھے رب دکھائے گا، وہ دو کام کرے۔ جس کو امید ہے کہ میرا رب مجھے دکھائے گا، اس کو دو کام کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی ایک کو بھی رب کے ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ عمل صالح، ہر نیک عمل وہ عمل ہے جو رسول اللہ نے کیا، توجہ ہے۔ عمل صالح عام سادہ فہم اس عمل کو کہتے ہیں جو رسول اللہ سے عمل ثابت ہو، وہ عمل صالح۔ جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو وہ عمل صالح اچھا عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہہ دینا چاہیے مجھے قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھتے ہیں، رسول اللہ نے پڑھا ہے۔ اب ایک آدمی جانور ذبح کرے، ذبح کرتے ہوئے سورہ فاتحہ شروع کر دے، قل هو اللہ احد ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 پارے کا ثواب ملتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ کے چھری چلانے لگ جائے، تم کہو گے اچھا ہی کام کرتا ہے؟ تم کہو جانور اس نے حرام کر کے رکھ دیا ہے، پاگل آدمی نہ ہو، اس کو یہاں تکبیر پڑھنی چاہیے تھی، قرآن مجید پڑھنے لگ گیا ہے۔ کیا قرآن مجید پڑھنا غلط کام ہے؟ اچھا کام ہے، لیکن تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس جانور کو کھانے کے لیے تیار نہیں، کیوں؟ رسول اللہ نے نہیں کیا۔ یہاں رسول اللہ نے قرآن نہیں پڑھا، پیغمبر نے تکبیر پڑھی۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پتہ چلا کہ ہر جگہ قرآن مجید پڑھ لینا ہی عمل صالح نہیں ہوتا، اچھا عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہاں قرآن مجید پڑھا جائے جہاں رسول اللہ نے پڑھا ہے تو پھر اچھا عمل بنتا۔ ذکر الہی افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا علیہ السلام نے رب العالمین کوئی ذکر بتا میں تجھے یاد کیا کروں؟ رب العالمین نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر، یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے۔ موسیٰ ایک پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمین ہو، یہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا پھر بھی باری دے گا۔ حدیث بطاقہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ دے دے گا، کوئی اور عمل نہیں ہوگا، صرف اس کے پاس لا الہ الا اللہ۔ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ کے جانور ذبح کر دے، کھا لو گے؟ یہ تو اتنا باری عمل ہے، افضل الذکر ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بتایا، اس کی وجہ سے دنیا جنت میں جائے گی، زندگی کا آخری کلمہ اور بول زبان سے نکلنے والا لفظ لا الہ الا اللہ ہوا، رب جنت کا داخلہ دے دے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھے اور جانور ذبح کر دے، کھا لو؟ نہیں، کیوں؟ رسول اللہ نے یہاں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ پتہ چلا جگہ جگہ ہوتی ہے پڑھنے کی، جس جگہ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا وہاں لا الہ الا اللہ پڑھ کے کام نہیں چلایا جاتا، وہ عمل صالح نہیں بنا کرتا۔ عمل صالح وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ویسے بھی عقل و شعور رکھتے ہو، رسول اللہ سے بڑا عبادت گزار کوئی ہے دنیا میں؟ پیغمبر سے بڑا عبادت گزار کائنات میں کوئی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی آئے، اصل بات کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ایک نے کہا ساری رات کبھی سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، شادیوں کے جھنجھڑ میں پھنس کے بندہ پھنس ہی جاتا ہے، لہٰذا نہ شادی کروں گا، نہ کوئی کام ہوگا، نہ کاج ہوگا، پڑا رہوں گا مسجدوں میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ایک نے کہا زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی زندگی میں افطار نہیں کروں۔ رسول اللہ نے تینوں کو بلا لیا،
میں مختصر کر رہا ہوں، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ان تینوں کو پیغمبر نے کہا سنو، سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کی ہیں، عبادت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میری طریقے میں ہی نہیں ہے، وہ مجھ سے ہی نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ روزہ عبادت ہے، اچھا عمل ہے، لیکن زندگی پر روزہ رکھنا تو اچھا عمل نہیں ہے۔ رات کا قیام اچھا عمل ہے، ہمیشہ ہی ساری رات سوئے جاگتے رہو اور مصلے پہ کھڑے رہو، نہ بیوی کا خیال، نہ آنکھوں کا حق، نہ کسی دوسرے کا حق، بس راتوں ساری راتیں عبادتیں کرتے رہو، یہ بھی تو پیغمبر کا طریقہ نہیں۔ شادی نہیں کی، پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، انہیں دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ بس عبادت میں لگے رہتے ہیں، بس عبادت کی وجہ سے پھنسے رہے، انہوں نے شادیاں ہی نہیں کی۔ یہ کون سے اچھا عمل ہے؟ رسول اللہ سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ پیغمبر نے شادیاں بھی کی تھی۔ اس لیے آئیے، عمل صالح وہ عمل ہے جو رسول اللہ نے کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید نے یہاں ایک دوسرا کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ، ایک عمل صالح کرو اور اگر رب کی ملاقات چاہتے ہیں۔ دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ مشرک نہ ہونا، عقیدے کی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پھر تمہارے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، تمہارے اندر بھی عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی تو رب کی ملاقات ہو جائے۔ میں نے ایک گزشتہ جمعۃ المبارک میں کہا تھا ایک بار کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول تھا، آخر میں نے ایک واقعہ بھی بیان کیا۔ پیغمبر جب حجۃ الوداع کے نکل گئے، وہ نکل گئے، کہنے لگا رسول اللہ کے ساتھ حج کر رہا ہوں، کوئی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہوں، مشقت کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دیتا ہے، مجھے مشقت میں ڈل جانے کی وجہ سے رب مقام عطا کر دے گا، بلندیاں عطا کر دے گا۔ اس نے نہ سواری لی، نہ پاؤں میں جوتے لیے، ننگے بدن چل نکلا، پیدل چل نکلا۔ پیغمبر صحابہ رستے میں پڑاؤ ڈالتے، سائے پہ چلا جاتے، یہ سائے پہ نہیں جاتا تھا، گرمی میں رہوں گا، کھایا کوئی نہیں، پیا کوئی نہیں، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ جوتا پہنتا ہے، نہ سواری پہ سوار ہوتا ہے، نہ سائے میں جاتا ہے، اپنے آپ کو کیا ڈال رہا ہے؟ مشقت میں، تکلیف میں۔ اس نے چلے کاٹے ہیں، انہوں نے نہ گرمیاں دیکھی ہیں نہ سردیاں دیکھی، انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے کنویں میں الٹے لٹک کے عبادتیں کی۔ سن، یہ صحابی رسول ہے، اس کی بھی تو محنت دیکھ نا۔ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے، جو مکے گئے، مدینے گئے، ان سے پوچھ اس کا سفر۔ آج تو پھر آسان ہے، اس وقت پہاڑوں پہ سفر، صحراؤں میں سفر، تپتی ریتوں پہ سفر، پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے سفر۔ اللہ سب کو مکہ اور مدینہ دکھائے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اس مصیبت کا، انسان تھا اس سے برداشت نہ ہو، آخر کار بے ہوش ہو کے گر گیا، گرد صحابہ جمع ہو گئے، اس کو اٹھانے لگے، پیغمبر کو پتا چلا کیا ہوا، اللہ کے نبی یہ بے ہوش ہو رہا ہے، کیوں؟ یہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ جوتا پہنتا ہے، نہ سواری پہ سوار ہوتا ہے، نہ سائے میں رہتا ہے، گرمی میں رہتا ہے، تپتی ریت پہ چلتا ہے، کہتا ہے مشقت میں ڈالوں گا، اللہ اس مشقت پہ بھی ثواب عطا کرے۔ اللہ مومن کو مشقت پہ بھی ثواب دیتا ہے۔ سفر حج کا مبارک سفر ہے، رسول اللہ کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہوں، اور اس پہ فضیلتوں پہ فضیلتیں، عظمتوں پہ عظمتیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اور دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین اس مشقت اور تکلیف سے بری ہے۔ اللہ کا دین یہ نہیں ہے جو اس نے کیا ہے، اللہ کا دین ایسا نہیں ہے۔ پتہ چلا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے،
جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور لوگوں، اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، صحابی رسول سے بھی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو پیغمبر کا طریقہ نہ ہو، پیغمبر اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، اللہ کا دین اس سے بری ہے۔ تمہیں کسی بزرگ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے محنتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کو معیار پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر کی سنت ہے تو رب قبول کرتا ہے، ورنہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے الوجیز، اصول فقہ کی کتاب، اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ السنت سفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تحلف عنها غرق۔ سنت کی مثال حضرت نوح کے سفینے کی مثال ہے، کشتی کی مثال، کہ جو آدمی حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ جانور وہ بچا جو نوح کی کشتی میں تھا، انسان وہ بچا جو نوح کی کشتی میں تھا، درندہ وہ بچا جو نوح کی کشتی میں تھا۔ من تحلف، جو انسان کشتی سے پیچھے رہ گیا، جو جانور کشتی سے پیچھے رہ گیا، جو درندہ کشتی سے پیچھے رہ گیا، غرق ہو گیا۔ سنت کی مثال بھی ایسے ہے کہ جو آدمی سنت کی کشتی میں اپنے عمل کو تول لیتا ہے، ڈال لیتا ہے، کشتی سنت پر سوار ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو سنت کی کشتی سے بندہ نکل کے کسی اور کو دیکھ کے عبادت کرتا ہے، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہوتا، وہ غرق ہو کر کے رہ جاتا ہے، وہ برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت ضرور رکھی ہے، لیکن قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیکم فلا امانی اہل الکتاب۔ اللہ تمہیں جنتیں دے گا عمل کے ساتھ، لیکن لیس بامانیکم، یہ جنت تمہاری آرزوؤں کے مطابق تو نہیں ملے گی۔ ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ان کو ملے گی۔ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وہ کہ جی جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اور تیری خواہش کے مطابق تجھے جنت ملے گی، تیری آرزو کے مطابق تجھے جنت ملے گی۔ لیس بامانیکم، تیرا غلط خیال ہے کہ تیری سوچ، تیری فکر، تیری آرزو، تیری دل دماغ کی سوچ کے مطابق تجھے جنت ملے گی، نہیں۔ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داخلے کے لیے بھی طریقہ اور انداز اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ جب لوگ میدان محشر میں آئیں گے ان کو 3 جگہ پر روکا جائے گا، ہر آدمی کو 3 جگہ پر ٹھہرو، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ٹھہرو تم سے سوال کیا جائے۔ 3 مقام پہ ہر آدمی کو روکا جائے، ہر ایک سے سوال ہوگا۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے حضور جب اٹھیں گے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہر ایک کو کھڑے کرے گا اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے سامنے آئیں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہم اللہ، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ کے سامنے ہم کلام ہونا ہوگا۔ لیس بین اللہ وبینہ ترجمان، اللہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، رب ڈائریکٹ تم سے ہم کلام کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے ڈائریکٹ گفتگو کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو روکے گا، ٹھہر کدھر جا رہا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ بندہ جو جا رہا ہے اس کو روکو اور اس کا ذرا رجسٹر لے کے آؤ، اس کی نیکیاں بھی لے آؤ اور اس کی بدیوں کا رجسٹر بھی لے کے آؤ، ذرا چیک کرو اس نے نیکیاں پوری کی ہیں یا نہیں کی۔ یہ پہلی باؤنڈری وال ہوگی، بندے کو روکا جائے گا، پہلا بیریل بندے کا۔ وقفوہم انہم مسئولون، اس کو روکو اور اس کی نیکیاں اور بدیوں کا رجسٹر لے کے آؤ، اس کی نمازیں چیک کرو کتنی ہیں اس کی،
اس نے نمازیں پوری پڑھی ہیں، چلو ٹھیک ہے، زکوٰۃ پوری دی ہے، ٹھیک ہے، حج کیا ہے، اس نے باقی نیکیاں کی ہیں، اس کی ساری نیکیاں، روزے رکھے ہیں، رکھے، اس کی ساری نیکیاں چیک ہوں گی، اس کی برائیاں بھی چیک ہوں گی، گناہ بھی چیک ہوں گے، اس کے سارے اقوال، اعمال، افعال، جو اس نے کہا، جو اس نے کیا، فرشتے نوٹ کرتے رہے، لکھتے رہے، وہ سارے لکھ کے اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، اس کے منہ کو بند کر دو، مہر لگا دو اس کی زبان پر، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھوں کو میرے سامنے کرو، میں اس کے ہاتھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ گناہ اس کے ہاتھوں نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس کے پاؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پاؤں پہ چل کے کہاں کہاں گیا، اس کی آنکھ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس نے دیکھا کیا، اس کے کان سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس کے کان نے سنا کیا، اس کے اعضاء کو پوچھا جائے، پھر زمین کو لایا جائے گا، تیرے اوپر یہ چلتا رہا، تو اس کے نیچے رہی، تو بتا یہ تیرے اوپر چل کے بغاوت کرتا رہا یا میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن مجید نے کہا یومئذ تحدث اخبارہا، اس زمین کو مار کے برابر کر دیا جائے گا، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اندر کی خبریں ساری نکال کے باہر رکھ دے گی، یہ بندے کی نیکیاں، اس کے رجسٹر اس کے سامنے رکھے جائیں، جب اس کی پوری ہے چلو اس کو جاؤ، پھر آگے جائے گا، پھر اگلا بیریل لگا ہوگا، اگلی بند، پھر اس کو روک دیا جائے گا، وقفوہم انہم مسئولون، یہ دوسرا چیکنگ پوائنٹ ہے، اس کو یہاں بھی روک لو، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس کے لیے معیار، ترازو قائم کر دو، اس کی نیکیاں اور اس کی بدیاں، پیچھے چیکنگ ہوئی پوری ہیں کہ نہیں ہیں، اس نے گناہ کون کون سے کیے، اس کے گناہوں پر گواہ بھی لائے گے، نیکیوں پر گواہ بھی لائے گے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے منہ، اس کے آنکھوں سے، اس کے کان سے، اس کے پاؤں سے، اس کی زمین سے پوچھا گیا، لیکن اب چیکنگ پوائنٹ ہے نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس کے لیے ترازو قائم کرو اور اس کی نیکیوں اور بدیوں کو نیکیوں کے پلڑے میں اور بدیوں کو پلڑے میں ڈال، اس کو تولو۔ میں یہاں سوچتا رہا اور سنتا رہا، کبھی آپ نے بھی غور کرو تنہائی میں، جب چیکنگ پیچھے ہو چکی ہے، نمازیں پوری ہو گئی، روزے پورے ہو گئے، حج بھی ہیں، نیکیاں پوری ہیں، اس چیکنگ پوائنٹ سے ہم کامیاب ہو گئے، پھر اگلے پہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ یا تو ہمیں جانے دینا چاہیے تھا، جو پیچھے ناکام ہو گیا سو ناکام ہو گیا، وہ تو گیا ہی جہنم، لیکن پیچھے کامیاب ہو کے یہاں کیوں روکا گیا؟ نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، رب ترازو لگا کے تولنا کیا چاہتا ہے، وزن کس چیز کا کرنا چاہتا ہے؟ توجہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب المیزان یومئذ جبرائیل، اس دن جو ترازو کے اوپر کھڑے ہو کے نا ترازو دیکھ رہا ہوگا، نیکیوں کو دیکھ رہا ہوگا، یہاں وہ چیک کر کے وزن کر رہا ہوگا، یہ اس وزن میں کتنی پڑنی چاہیے؟ صاحب المیزان یومئذ جبرائیل، اس دن میزان کے اوپر کھڑا حضرت جبریل امین علیہ السلام ہوں گے۔ جبریل کیوں کھڑا ہے؟ جبریل سے بہتر اس دین کو کوئی جانتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سارے نبیوں پہ لے کے آیا، تورات وہ لے کے آئے، انجیل وہ لے کے آئے، زبور وہ لے کے آئے، قرآن وہ لے کے آئے، صحیفے وہ لے کے آئے، احادیث وہ لے کے آئے، پیغمبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی باتیں، کلام، قرآن مجید کے علاوہ ایک ایک راز اور ایک ایک بات اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تک جو رب کی لے کر کے آئے، وہ جبریل آئے۔ جبریل کو پتا ہے سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، جبریل کو پتا ہے دین کیا ہے اور غیر دین کیا ہے، جبریل کو پتا ہے سنت کیا ہے، غیر سنت کیا ہے، جبریل کو پتا ہے پیغمبر کا عمل کیا ہے اور پیغمبر کی نافرمانی کیا ہے۔ صاحب المیزان یومئذ جبرائیل، جبریل کھڑے ہو کے جب نیکیاں رکھی جائیں گی، کئی نیکیوں جو ہم نیکیاں سمجھتے رہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، یہ تو پیغمبر کا دین ہی نہیں ہے، یہ تم کیا نیکی رکھ رہے ہو،
یہ نیکی تو نہیں ہے، یہ تو اچھائی نہیں ہے۔ صاحب المیزان، وہ میزان پہ کھڑا جبریل، دین کا حافظ، پیغمبر کی حدیث کا حافظ، پیغمبر کے عمل کو دیکھنے والا، پیغمبر کے پاس ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک شریعت، ایک ایک آیت لے کے آنے والا جبریل میرے اور آپ کے اعمال کو چیکنگ کرے گا اور اس کو موازنہ کرے گا اور اس کو وزن کرے گا، اور کئی لوگ غیر معیاری ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجم میں بڑے بڑے اعمال، تہامہ پہاڑ جتنے، عرب کا سب سے بڑا پہاڑ تہامہ، وہ اتنے بڑے بڑے، ان کو وزن میں رکھا جائے گا پر روحوں کے بڑے کی طرح بے وزن ہو جائیں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ کئی لوگ دبلے موٹے تازے، ان کے اعمال کو اس میں رکھا جائے گا، وہ بالکل بے وزن ہو کر کے رہ جائیں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا حضرت صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود کے درخت پر چڑھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا، پتلی پتلی ٹانگیں، صحابہ دیکھ کے ہنسنے لگے، یہ عبداللہ کی ٹانگیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا او ہنستے ہو، لہما اسقل فی میزان من جبل الاحد، جب یہ کل قیامت کے دن میزان میں رکھی جائیں گی تو یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ہو جائے گی۔ یہ سنت کا وزن ہے، یہ ان کے عمل کا وزن ہے، یہ پاؤں پہ کھڑے ہو کے پیغمبر کی سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کا، قیام کرنے کا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، یہ اس کے اللہ کے راستے میں چلنے کا وزن ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود کو رکھا جائے گا تو یہ ٹانگوں سے کیے ہوئے عمل اللہ تعالیٰ احد پہاڑ سے وزنی کر دے گا۔ اپنا معیار بہتر کر، کئی بے وزن عمل ہوں گے جن میں اخلاص نہیں ہوگا، اور لوگوں اپنا اخلاص پیدا کریں۔ اللہ کی قسم صرف عبادت کرنا، عمل کرنا ہماری منزل نہیں، بلکہ عمل کی قبولیت ہماری منزل ہے۔ ایک اصل چیز جو اس کے اندر تیسری ایڈ ہے، جو عبادت کا اصول ہے، اصل ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ موحد ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ بندے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے اخلاص کے ساتھ، ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، ایک کھجور دے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھائے گا، جس طرح تم جانور کے بچے کو بڑھاتے ہو بڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا، وہ پہاڑ جتنا ایک کھجور ہو جائے گی، اس کو وزن میں رکھا جائے گا تو وہ پہاڑ کی طرح وزنی ہوگی۔ یہ معیار ہے اخلاص، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا سا عمل بڑا وزنی ہو جائے گا، بڑا عمل بغیر اخلاص کے بے وزنی ہو جائے گا۔ سنت کے بغیر عمل جبریل نکال کے باہر پھینک دے گا۔ جو نماز سنت کے بغیر ہے، جو روزہ سنت کے بغیر ہے، جو حج سنت کے بغیر ہے، جس کا طریقہ سنت کے بغیر ہے، کوئی وہ عمل نہیں رکھا جائے گا وزن نیکیوں کے پلڑے، جبریل اس کو نکال کے باہر پھینک دے گا، میں تو یہ لے کے ہی نہیں آیا تھا۔ اور چوتھی چیز، رزق حلال ہونا چاہیے۔ جس بندے کا حلال کا رزق نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ بیت اللہ میں میدان عرفات میں جاتا ہے، بال پورا گندا ہے، کپڑے گندے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون حرام کا، اس کی گوشت بننے والا گوشت حرام کا، میں کیسے اس کی عبادت قبول کر لوں، کیسے اس کی دعا قبول کر لوں؟ اپنی روزی حلال کی کر، تھوڑی کھاؤ لیکن حلال کی کھاؤ۔ حضرت امام بخاری کے والد نے کہا تھا، بخاری کے حلق سے اترنے والا ایک ایک لقمہ، میں اس کے بارے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ حلال کا لقمہ ہے، مجھے شک بھی نہیں کہ وہ پتہ نہیں حلال کا ہے یا حرام کا۔ پیسے جمع نہ کرو اتنے، ان پیسوں کو کوئی فائدہ نہیں، حلال کے جمع کرو، حلال لے کے آؤ، حلال بچوں کو کھلاؤ۔ حضرت علامہ ثانی علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ مد کلندر جدھر لیٹا ہے اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرما۔ انہوں نے ہمیں جینے کا سلیقہ بتایا، انہوں نے بہادری کے گوہر بتایا، انہوں نے ظالم و جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنے کے انداز بتائے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کائنات تمہاری مخالف ہوتی ہے تو ہو، تم تعداد میں تھوڑے ہو،
لیکن حق پہ ڈٹ کے کس طرح مخالف کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھ بات کی جاتی ہے. انہوں نے ہر میدان ہر معاذ پر انہوں نے لڑنے کے انداز بتائے. صرف مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کے وظیفے نہیں کیے. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، میں نے خود ان کے والد سے سنا تھا، کہنے لگے وہ گجرانوالہ پڑھتے تھے، ہر روز سیالکوٹ سے میں اپنے اس بیٹے کے لیے گھر کا کھانا لاتا تھا کہ میرے بیٹے کے حلق سے کہیں کوئی ایسا لقمہ نہ چلا جائے جو کسی سود کا لقمہ، جو کسی حرام کا لقمہ، ناجائز مال کا جمع کیا ہوا لقمہ. میں نے اپنے بیٹے کے حلق میں جتنے لقمے اتارے ہیں حلال کے لقمے اتارے. لوگوں جب حلال کے لقمے اترے تو بیٹے امام بخاری بنتے ہیں، جب حلال کا کھائے تو بیٹے علامہ احسان الہی ظہیر بنتے ہیں. اپنے بیٹوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو حلال